طے ہو گئی, سامنے بھی آ گئی, جذبات یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہے. میں نے تو بڑے تأمل سے بات کی. اچھا میرے بھائی, بات سر یہ ہے, میرا ایک کوشچن اسی جگہ پہ ہے, ایک انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, ایک انہوں نے ایڈمٹ کیا. میں دلیل سے بات کروں گا, میں کچھ زیادہ اونچا بولنے سے یا زیادہ کوئی جذباتی بات کرنے سے وزن کی قیمت نہیں اور الفاظ کی قیمت نہیں بڑھ جاتی. ایک انہوں نے چیز ایڈمٹ کی کہ جنہوں نے 18 میں جو کچھ کیا آج وہی کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. یہ فلورا انہوں نے یہ بات خود ایڈمٹ کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی, میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی بھی الیکشن میں نظر انداز نہیں ہوا. میں نے یہ کہا ہے کہ اس دفعہ حدیں کراس ہوئی ہیں. میں سر پھر میں نو کراس ٹاک. ملک صاحب, ملک صاحب, ملک وحید صاحب, ملک وحید صاحب, اب اگر ملک وحید ملک وحید صاحب بھائی ہیں, ان کو میرے خیال میں 90 کے الیکشن کا نہیں پتا. ہم بھی اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ تھے, اور جو لوگ اس وقت حصہ تھے ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیسے لے کے آئی تھی میاں نواز شریف صاحب کو. مجھے ایک ایک بات کا پتہ ہے. مجھے 85 کی اسمبلی میں بھی ہم موجود تھے, 70 کی اسمبلی میں ہم موجود. دیکھیں بات, دیکھیں ادھر ہم اگر اس سر انصاف کو اگر ہم اس پہ آ جائیں گے نا تو بات, میں ایک چیز میں نے بات کی ہے کہ اس وقت جو عام آدمی کے حالات ہیں, میں آپ کو گڈ گورنر صاحب کی طرف لے کے, میرا ایک ہی کوشچن ہے کہ اڈیالہ ان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. میں نے ان سے کوئی رعایت نہیں مانگی. میرا لیڈر سر 2 سال سے اندر ہے, یہ تو باہر چلے جاتے تھے ڈیل کر کے, ہم کو باہر گئے نہیں. میں نے اس کے بعد بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ اس کے باوجود سیاسی پارٹی ختم نہیں ہوئی. میں تو دیکھیں سر بات یہ پتہ نہیں کیوں 9 مئی کو لے لیتے, چلو اسی کو لے لیتے. 9 مئی کی وہی FIR ہے, وہی جرم ہے, سیم ایلیگیشن ہے. جس نے پریس کانفرنس کی ہے وہ دودھ کا دھلا ہو گیا, نکل گیا. جس نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ اس وقت تک کیس بھگت رہا ہے. کیا نیریٹو رہ گیا 9 مئی کا, مجھے بتا دیں. دیکھیں ایک FIR میرے اوپر ہے, میرے ساتھ 2 بندے ان کے اوپر جو FIR تھی وہ فارغ ہو چکے ہیں, میں کیس بھگت رہا ہوں. سر دیکھیں ہم اور ان سے ہمارا پہلا مطالبہ کیا تھا جب یہ گورنمنٹ بنی, جس طرح بھی بنی, جب یہ گورنمنٹ بنی ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اچھا جوڈیشل کمیشن ہمیشہ گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے. ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا, ہر چیز ان کی تھی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے بندے کمپرومائز تھے, ہم نے حملہ کیا تھا اداروں پہ, سارا کوئی تھا. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, آج ہم تو 100% مجرم ہوتے نا. یہ کیوں نہیں کرتے, اس وقت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ساری اکثریت ان کے پاس تھی. سر میں کسی کو نہیں یہ کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. میں نے تو کبھی کوئی نہیں کہا کہ ان کی لیڈرشپ بوزدل ہے, تو وہ میں نے ان کی اپنے کارنامے ان کے سامنے خود شیشہ لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے سر 26 نومبر کو آ جائیں. اب یہ پہلے ہمیں کہتے رہے کہ ہمیں بتائیں کہ بندے کتنے مرے ہیں, پھر یہ کہتے تھے کہ بندہ مرا ہی کو نہیں, پھر یہ کہتے تھے کہ بندے آپ نے خود مارے ہیں. سر اس وقت ہماری ادھر ہی ملک صاحب بیٹھے تھے, ملک شعیب بھرت صاحب. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ سر میں آپ کو چیزیں فراہم کر دوں گا, آپ کے بس میں نہیں ہے. 35,000 لوگوں پہ پرچہ ہوا ہے 9 مئی کو, 35,000, اور 35,000 میں سے جتنے لوگوں نے اشتہار یا ہر چیز لکھ کے دیے فارغ ہو گئے. سر آپ کے پاس اتنے آپ کے پاس وسائل ہیں, اتنے ذرائع ہیں کہ ہم سارے, چلو آپ کہتے ہیں تو کمپرومائز ہوں گے, ایک کو تو توڑ کے دکھا دیں. پہلی بات سر میں جو بات کر رہا ہوں, ایک میں نے کوسچن کیا تھا, میرے بھائی نے اس کا جواب نہیں دیا. میں اس کوسچن کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ کوسچن ان کے پاس میری امانت ہے کہ اڈیالہ کا کون مالک ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کی پنجاب پولیس نے کل کہہ دیا کہ یہ مالک نہیں ہے. دوسرے کوسچن کا بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کل انہوں نے کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں خود. تو آئیں, جب ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے
تو کیوں انہوں نے مذاکراتی کمیٹی جب انہوں نے خود بنائی تھی، اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ وہ مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، ہم نے بنانی بھی نہیں تھی، اگر ان کے کہنے پہ یہ مذاکراتی کمیٹی بن گئی تھی تو 28 تاریخ کو جب ایک کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی عمران خان سے، تو کروا دیتے. یہ دوسرا انیشیٹو انہوں نے ضائع کیا. سر یہ دوسرا، ہمیشہ گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے، اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. جب 73 کا دستور آیا تھا جو کہ ایک مشترکہ دستور تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے تھے تو اپوزیشن کی جماعتیں ساتھ تھیں، انہوں نے انیشیٹو لیے تھے. آج اسی دستور پہ ہم بیٹھے ہیں، تو کم از کم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دستور جو ہمیں ملا ہوا ہے اس دستور کے تحت ہر ادارے کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. ادھر سمیع اللہ صاحب بیٹھے، کتنی عام لوگوں کے خلاف پریویلیج موشن آ جاتی ہیں بیچاروں کے خلاف. سر میں جو بات کر رہا ہوں اس کی روح کو سمجھے. یہ پھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں جی فلاں نے یہ کر دیا. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑی جلدی سائیکل کا پہیہ پھرنے والا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہم انڈائریکٹلی ہر سیاسی بندے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم یہ لڑ رہے ہیں کہ ان کا کردار اب ختم ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کا کردار ہونا چاہیے. کل ہمیں جو پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ، تو پھر ادھر جو کرنل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب پولیس ہمیں خود کہہ رہی ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا قصور نہیں ہے. پہلے 3 دن جب 3 اپوزیشن لیڈرز کو اڈیالہ کی چوکی میں بٹھایا گیا، اس دن ہماری منتیں کرتے رہے کہ جناب ہم ذمہ دار نہیں، ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کو 3-4 گھنٹے بٹھایا جائے اور ان کو ذہنی ٹارچر کیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے. یعنی یہ کیا ہے؟ اگر جس طرح میرے بھائی نے کہا، آپ ہمارے اوپر ATC کے پرچے ہیں، میاں صاحب نے اگر وہ کسر چھوڑنی ہے تو وہ بھی پرچے کر لیں. اب ان والے پرچے، اب سر میاں صاحب والے پرچے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جو پرچے ہمارے ایک دفعے میں ایک دفعے کی قید 14 سال ہے، انہوں نے تو پرچہ دینا اینٹی کرپشن والوں کو کہہ دیں گے، انہوں نے تو اپنی مرضی سے کہنا ہے. یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، یہ بھی اپنی جو طاقت ہے، اپنا اختیار ہے، اس کو یہ بھی پورا کر لیں. تو سر ہم سر میں تو اپنا سوال چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن ملک صاحب ایک بات تو سنیں. ملک صاحب جناب اسپیکر، چاند صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ملک صاحب ایک بات، ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. چاند صاحب میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جواب دیا ہے سر، دیا ہے. چاند صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں. ملک صاحب ایک بات تو مانیں آپ کہ ملاقات ہونی تھی نہیں ہونی تھی، حکومت کو پتا، آپ کو پتا یا اداروں کو پتا. ایک چیز آپ یہاں پہ تسلیم کریں کہ آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آپ کو، آپ کے ایک ممبر کو، اس ہاؤس کو امپاور کیا ہے، اس ہاؤس کی تقریب میں اضافہ کیا ہے، اور آپ کی PSC کے چیئرمین بننے کے لیے انہوں نے، کسی نے بھی ان کی پارٹی سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. آج آپ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آپ PSC کے چیئرمین ہیں. سنیں رانا صاحب ایک منٹ ذرا، رانا صاحب ایک سیکنڈ صبر کرو نا یار، صبر کریں نا. آپ کے کتنے ممبرز یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور لائیو پروسیڈنگ ہوتی ہے. آپ اپنی مرضی سے پنجاب حکومت کے افیسران کو بلاتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے سارا پنجاب بھی دیکھتا ہے. یہ اس ہاؤس کو امپاور کیا گیا ہے اور ایک ممبر کو امپاور کیا گیا ہے، اور اس میں اسپیکر صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. جی چاند صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب.